وصیت کیا ہوتی ہے، ہبہ کیا ہوتا ہے، اور آپ کی جو وراثت ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ آتا ہے وصیت، اس کو بولتے ہیں لاسٹ ول اینڈ ٹیسٹامنٹ۔ ول بھی بولتے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بندہ زندہ ہو، وصیت تب ہوتی ہے جب زندہ ہو، اور اس پہ عمل درآمد کب ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد۔ تیسرا ہے انہیریٹنس یا وراثت۔ وصیت اور ہبہ، اس کے بعد جو پراپرٹی بچتی ہے۔ السلام علیکم، آج ہم پراپرٹی کے بارے میں 3 جو موضوع ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ کنفیوژن آ رہی ہے۔ لوگ اس بات کو بار بار کمنٹس کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ تینوں جو ہیں وہ ایک ہی دفعہ ویڈیو بنا دوں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے۔ 3 چیزیں ہیں، ہبہ گفٹ، اس کے بعد وراثت، اس کے بعد ہے وصیت۔ وصیت کیا ہوتی ہے، ہبہ کیا ہوتا ہے، اور آپ کی جو وراثت ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں گفٹ، ہبہ۔ ہبہ جو ہے یہ 2 قسم کے لوگوں کو ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے وارثان اور دوسرے ہوتے ہیں غیر وارثان۔ وارثان میں آپ کلیئر کر رہے ہیں، جو قانونی وارثان، اس کو آپ لکھ لیں، قانونی وارثان۔ قانونی وارثان کون ہوتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا کہ خونی رشتہ دار، جن کے ساتھ خون کا رشتہ ہو، اولاد ہے یعنی بیٹا ہو یا بیٹی، اس کے بعد والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کو آپ دے سکتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے قانونی ہبہ، قانونی وارثان کے حق میں۔ اور ساتھ میں نے بتایا تھا کہ میاں بیوی، بیوی میاں کو دے سکتی ہے اور میاں بیوی کو دے سکتا ہے۔ تو اس پر بھی کسی بھائی نے کمنٹس کر دیے کہ میاں بیوی جو ہے وہ خونی رشتہ نہیں ہوتا، تو میں نے صرف یہ کہا تھا کہ قانونی وارثان، پہلے خون کے رشتے اور اس کے بعد میاں بیوی ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے یہ بھی میں بتاتا ہوں۔ غیر وارثان یعنی غیر قانونی وارثان کہہ لیں یا غیر وارثان، جو رشتے میں نہیں آتے، یعنی خونی رشتے میں نہیں آتے، جس طرح بھتیجا ہے، داماد ہے، آپ کا کوئی کزن ہے، کوئی اور اس طرح کا قریبی عزیز ہے، یہاں تک کہ کوئی آپ کا ملازم ہو، کوئی نوکر ہو جس سے آپ خوش ہوئے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو میں کوئی قانونی طور پر کوئی جائیداد وغیرہ یا گفٹ دے دوں۔ اچھا، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، یعنی اگر آپ کے پاس 10 ایکڑ زمین ہے تو 10 کی 10 ایکڑ آپ کسی ایک بندے کا نام لگوا دیں اپنی زندگی میں، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ یعنی اس میں کوئی ریشو نہیں ہے کہ 1/2 ہوگی، 1/3 ہوگی، 1/6، کچھ بھی، اس میں کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ یہ قانونی وارثان اور غیر قانونی وارثان میں فرق اتنا ہے کہ اس پہ ٹیکس نہیں ہوتا، اس پہ ٹیکس جو ہوتا ہے معمولی سا ہوتا ہے، اور یہ جو غیر وارثان ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی آپ کا رشتہ دار ان کے علاوہ جو آئے گا اس پہ ٹیکس جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ وہ ٹیکس اسی طرح ہوتا ہے جس طرح آپ کو پراپرٹی سیل کرتے ہیں، اس پہ جو ٹیکس لگے گا اسی طرح اس پہ ٹیکس لگتا ہے۔ تو باقی ہبہ پہ کوئی کسی قسم کا قانونی کوئی آر یا پابندی نہیں، آپ اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی کے مالک ہے، کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ کسی بھائی نے یہ کہا تھا کہ ہبہ جو ہے یہ والد ہو یا والدہ جس نے پراپرٹی کسی کو ہبہ کر دی، اگر وہ فوت ہو جائے تو یہ وراثت میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو یہ وراثت میں نہیں آتا اگر قانونی طور پر دیا گیا ہے، بالکل ہوش حواس میں بندے نے اپنی زندگی میں قانونی طریقے سے دیا ہے، تو یہ واپس نہیں ہو سکتا۔ کوئی قانونی اس میں پیچیدگیاں رہ گئی ہیں تو یہ عدالت میں جا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا مسئلہ نکل آئے جو قانونی اپنا اس کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ پوری نہیں کی گئی، تو میں بھی اس میں سے کچھ حصہ اولاد کو مل جائے۔ اگلا آتا ہے وصیت، اس کو بولتے ہیں لاسٹ ول اینڈ ٹیسٹامنٹ۔ ول بھی بولتے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بندہ زندہ ہو، وصیت تب ہوتی ہے جب زندہ ہو، اور اس پہ عمل درآمد کب ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد، مرنے کے بعد۔ اچھا، اس کو آپ غور سے سن لیں، وصیت یہ ہوتی ہے، اور اس میں حد مقرر ہے 1/3، یعنی اس سے زیادہ وصیت کوئی کر ہی نہیں سکتا، یعنی تیسرا حصہ۔ اب اس میں مثال کیا ہے کہ ایک بندے کے پاس 3 کنال جو ہے وہ رقبہ ہے، 3 کنال، تو اس میں وہ وصیت اگر 3 کنال کی کر دیتا کہ میرے مرنے کے بعد میرے فلاں بیٹے کو یہ جائیداد مل جائے، تو وہ نہیں ملے گی، اس کو 1/3 ہی ملے گی، یعنی 1 کنال ملے گی۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں
قانونی جو ہے اس کے لوازمات وہ کون کون سے ہیں؟ اس میں قانونی جو ذمہ داریاں وہ یہ ہیں کہ بندہ ہوش حواس میں ہو، زندہ ہو، 2 گواہ ہوں، اور وہ جا کر ایک ول جو ہے وہ لکھوائے گا کچہری میں جا کر اسٹامپ والے سے یا کمپوزنگ والے سے، وہ ساری اسٹامپ پیپر پہ لکھ کر اس کے بعد وہ تحصیلدار کے پاس یا رجسٹرار کے پاس وہ جو ہوتی ہے اسی طرح سیل پیک کر کے وہ بندہ اپنی وہ پراپرٹی اس کو ساتھ سارا کچھ لکھ کر کھاتہ نمبر یا اس کا کھیوٹ نمبر پوری پراپرٹی جو ہے اس کی تفصیل لکھ کر وہ بندہ رجسٹرار کے پاس جمع کروائے گا، تاکہ اس کے مرنے کے بعد جب بھی اس کی وراثت تقسیم ہونے لگے تو وہ وصیت جو ہے وہ وہاں پہ ٹیگ ہوگی ساتھ، وہ قانونی ڈاکومنٹ ہے، اس کے مطابق جتنی اس نے وصیت کی ہے کسی ایک بیٹے کو، تو بیٹے کو یا بیٹی کو یا کسی کو بھی کر دی ہے، تو وہ اتنی جو پراپرٹی ہے اس بندے کو دے دی جائے گی اور باقی جو ہے اس کے ورثہ میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اس میں یہ میکسیمم ہے، اب مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس 3 کنال رقبہ تھا تو وہ اس میں سے 5 مرلے وہ وصیت کر سکتا ہے، 10 بھی کر سکتا ہے، 15 بھی، میکسیمم کیا ہے 20 مرلے یعنی 1 کنال، اس سے زیادہ وہ وصیت کر نہیں سکتا، کم کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ 1/3 ہی کرے، کم دینا چاہے تو کم بھی دے سکتا ہے، اور اس پہ عمل درآمد ہوگا اس کے مرنے کے بعد جب وراثت تقسیم ہوگی تو سب سے پہلے جو وصیت ہے اس کا جو بھی پراپرٹی ہے، رقبہ ہے، مرلے ہیں، پلاٹ ہے، وہ اس بندے کے نام ہو جائے گا جس کے نام پر وصیت ہوگی۔ تو یہ بھی سمجھ آ گیا۔ اب تیسرا ہے انہیریٹنس یا وراثت، وصیت اور ہبہ، اس کے بعد جو پراپرٹی بچتی ہے، یعنی جو اس بندے کے مرتے وقت نام تھی پراپرٹی، نام کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 3 کنال تھی تو 1 کنال جو ہے وہ وصیت میں چلی گئی، اگر اس بندے نے اپنی زندگی میں ہی ہبہ کر دی تھی، 1 کنال ہبہ کر دی کسی بیٹے بیٹی کو، تو 1 کنال رہ جائے گی، تو یہ 1 کنال جو ہے یہ پھر اس کے ورثہ ہوں گے، قانونی ورثہ کیا ہوتے ہیں، اس کی اولاد ہے یا اس کے جو والدین ہیں وہ زندہ ہیں، تو ان کو وہ برابر میں تقسیم ہو جائے گی۔ تو اس میں کچھ لوگوں نے یہ بھی پوچھا کہ وراثت میں اگر بیٹیاں ہوں بیٹا نہ ہو تو پھر اس کی بھی تفصیل میں نے بتائی ہوئی ہے، پھر کچھ جائیداد جو ہے مرحوم کے بہن بھائیوں کو چلی جائے گی یا اس کے جو اور قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بھی جائے گی، لیکن اگر وہ اپنی زندگی میں یہ والی جو اگر وصیت کرنا چاہے تو پوری نہیں کر سکتا، اگر وہ ہبہ کرنا چاہے اپنی زندگی میں چاہتا کہ میری 1 بیٹی ہے یا 2 بیٹی ہیں، بعد میں مسئلہ بنے گا تو وہ ہبہ کر کے ان کے نام ٹرانسفر کر سکتا ہے، بعد میں مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ امید ہے یہ تینوں والے پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، اور آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، کمنٹس کرنے کا بہت شکریہ۔ مزید کوئی سوال اگر ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ بہت